الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جس سچے دین اسلام کو ہم ماننے والے ہیں اور جس کے پیروکار ہیں وہ ایسا مکمل اور جامع دین ہے جو ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر یا اس زندگی میں جو بھی مسئلہ پیش آ سکتا تھا اس کی مکمل اور صحیح رہنمائی دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کر دی ہے جیسے یہ دین ہمیں اللہ کی عبادت سکھاتا ہے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج سکھاتا ہے ویسے یہ دین ہمیں معاملات بھی سکھاتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کی تاکید بھی کرتا ہے اور زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے جس اخلاق اور جن آداب کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ اخلاق اور آداب بھی اس دین نے ہمیں سکھایا ہے ہر اس عمدہ اخلاق کی ہر اس ادب کی تعلیم یہ دین ہمیں دیتا ہے کہ جن اخلاق اور آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے یا جن پر عمل کرتے ہوئے
ہم اہل ایمان، ہم مسلمان اپنی اخوت، قوت، اتحاد اور یگانگت کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے جو اخلاق سکھائے اور شریعت نے جن آداب کی تعلیم دی، ان میں سے ایک ادب اور ایک اخلاق اپنے ذہن کو اچھا رکھنا ہے اور اپنی سوچ اور خیال کو اچھا رکھنا ہے۔ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی سوچ اور اپنے خیال کو صاف ستھرا رکھے اور منفی سوچ رکھنے کی بجائے مثبت سوچ رکھے۔ اس چیز کی تعلیم بھی دین اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے، جسے ہم اچھے گمان کے نام سے جان سکتے ہیں۔ یہ اچھا گمان دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کہ دین اسلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اس رب کائنات کے متعلق اپنے خیالات، اپنی رائے اور سوچ کو پاکیزہ بناؤ، اور اسے کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھنا۔ اور اللہ تعالی کی ذات کے اوپر حسن ظن رکھنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ رب کائنات کے متعلق اچھا گمان رکھے، اچھی سوچ رکھے اور اچھے خیالات کا حامل ہو۔ مسند احمد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے متعلق ہوتا ہوں، اپنے بندے کے خیال اور اس کی سوچ کے مطابق ہوتا ہوں۔ ان ظن بی خیرا فلہ خیر، اگر میرا بندہ میرے متعلق اچھا خیال رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، میں بھی اس کو خیر دیتا ہوں۔ وَإِن ظَنَّ بِي شَرًّا، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا خیال کرتا ہے، میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے اور میرے بارے میں اپنے ذہن کے اندر بری سوچ رکھتا ہے، فرمایا اس کو شر ہی ملتا ہے۔ جیسے اس کی سوچ ہوتی ہے ویسے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 3 دن پہلے فرمایا تھا، فوت ہونے سے 3 دن پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لوگو لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، تم میں سے کسی کو بھی اس حال کے اندر موت آئے، ہر بندے کو اس حال کے اندر موت آئے کہ وہ جب اس کو موت آئے تو اس کا
کا گمان اللہ کی ذات کے متعلق اچھا ہو۔ اس حالت اور کیفیت کے اندر اس کی وفات ہونی چاہیے، جب دنیا سے جا رہا ہو اپنے اللہ کے متعلق اس کی سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ یہ اچھی سوچ اللہ تعالی کے متعلق، اچھا گمان، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے متعلق اچھا گمان رکھے، اچھا خیال رکھے، اور اپنے اللہ کے متعلق اپنے ذہن میں اچھی سوچ بٹھائے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے متعلق بری سوچ رکھنا، برا گمان رکھنا اور برے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دینا مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس کا سچا ایمان اور خالص اسلام اس کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ رب کائنات کے متعلق بری سوچ رکھنے والا، اللہ کے متعلق برا گمان رکھنے والا، اس وحدہ لا شریک کے متعلق برے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دینے والا مشرک اور منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں پر بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر واضح کیا ہے کہ مشرکین، کفار اور منافقین ہی اللہ کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر جب منافقین نے دیکھا کہ دشمنوں کا 10,000 کا لشکر آ چکا ہے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنا بنا کر آنے لگے اور کیا کہنے لگے؟ ان بیوتنا عورا، اے محمد علیہ السلام، اگر آپ کا ساتھ دیتے ہیں پیچھے ہمارے گھر اکیلے پڑے ہیں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ دشمن ہمارے گھر کو لوٹ لے گا، عزت اور اولاد کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورا، ان کے گھر خالی نہیں تھے، غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ امن و امان میں تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ دل کے اندر سوچ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی وعدہ کیا وہ سارا دھوکا تھا۔ یہ کن کے بارے میں اللہ نے بتایا؟ منافقین کے بارے میں، کہ دراصل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی ہم سے وعدے کیے تھے کہ جنگ کے اندر فتح ہوگی، تمہیں غلبہ ملے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، مال غنیمت ملے گا، تمہارا دشمن شکست کھا جائے گا، وہ دراصل دل کے اندر یہ سوچ رہے تھے، یہ خیال بنائے ہوئے تھے اپنے ذہن کے اندر کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے سارے جھوٹے نہ ہوتے، کیونکہ اللہ کے متعلق ان کی سوچ اچھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح میں فرماتے ہیں کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فتح مبین دی ہے، اللہ نے آپ کو صلح حدیبیہ کی شکل میں یہ واضح فتح آپ کو عطا کی ہے، اس کامیابی اور غلبے سے آپ کو ہمکنار کیا ہے۔ اس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ اس فتح کے ذریعے مکہ کو فتح کر کے آپ کے ہاتھوں میں دے کر اللہ کا ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو اللہ عذاب دے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو عذاب دے۔
الظانین باللہ ظن السوء، یہ منافق چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مشرک چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ اللہ کے متعلق بری سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں ان کے خیالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، فرمایا ساری مصیبتیں ان کے اوپر، وغضب اللہ علیہم، اللہ ان کے اوپر غصے ہو گیا، وَلَعَنَهُمْ، اللہ نے ان پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لوگوں یاد رکھنا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے اوپر برا گمان کون رکھتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں برا گمان کون رکھتے ہیں؟ منافقین اور مشرکین، مسلمان نہیں رکھتے۔ مسلمان کی سوچ، مسلمان کی رائے، اس کا گمان، اس کا خیال ہمیشہ اپنے اللہ کے متعلق بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے متعلق اچھا سوچتا ہے، بری سوچ کو اپنے ذہن کے اندر جگہ نہیں دیتا۔ لیکن آج ہمارے ہاں کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے متعلق ان کی سوچ اچھی نہیں ہوتی، اللہ کے متعلق ان کے خیال کچھ اچھے نہیں ہوتے۔ جب آپ پوچھ لیں اس سے، وہ کہے گا اللہ نے مجھے دیا ہے کیا ایسے لوگ نہیں ہیں ہمارے درمیان؟ اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میری تو تقدیر ہی ایسی ہے، میری قسمت ہی خراب ہے، کوئی خوشی مجھے نصیب نہیں ہوتی، مجھے تو گویا کہ اللہ نے کیا ہی بیماری یا مصیبت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ میری کہاں سنتا ہے؟ اتنی بار دعائیں کر چکا ہوں، ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی، بہت زیادہ اللہ سے التجائیں کی، اولاد مانگی، فلاں چیز مانگی، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ کیا یہ ساری باتیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے یا برا گمان ہے؟ اللہ کے متعلق بری سوچ ہے، اس رب کائنات کے متعلق برا گمان ہے جس کی اجازت ایک مومن کا ایمان اس کو کبھی نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان کا سچا اسلام ایسی بات سوچنے کی بھی اجازت اس کو نہیں دے سکتا۔ آج اس قسم کی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ لوگ جو مصیبتوں سے پریشان، تکلیفوں سے گھبرائے ہوئے، بیماری سے تنگ آئے ہوئے، غربت اور افلاس کی وجہ سے غمگین، ان کی زبانوں کے اوپر یہ باتیں ہوتی ہیں جو ان کے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ یاد رکھیے بھائیو، حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی، اللہ خود فرماتا ہے آدم کا بیٹا جیسا میرے بارے میں گمان رکھے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ آج ہماری سوچ ہی اپنے رب کے متعلق پاکیزہ نہیں تو اللہ کیسے کامیابیاں دیتا؟ کیسے ہمارے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اس رب کے متعلق اپنی سوچ اچھی رکھو اور یہ سوچ کر رکھو کہ اللہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، کیونکہ خیر اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آج سوچ بدلی ہوئی ہے۔ آج جس مسلمان اور ایمان والے کو چاہیے تھا کہ اس رب کائنات کے متعلق اچھا خیال اپنے ذہن میں رکھتا، گمان کو اچھا کرتا، سوچ کو پاکیزہ بناتا، آج اسی مسلمان کے ذہن کے اندر اپنے اللہ کے متعلق عجیب و غریب قسم کی باتیں آتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے وہم و گمان اس کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے ہمیں؟ کیا تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے متعلق کیا کرو؟ اچھا گمان رکھو، اللہ کے متعلق اچھی سوچ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا،
اللہ اپنے بندوں پر، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ نے مجھ پر زیادتی کی، یہ نقصان پہنچا کر اللہ نے مجھ پر ظلم اور زیادتی کیا. یہ واضح الفاظ بھی کچھ لوگوں کی زبانوں سے سنے گئے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ایک بار اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک بار جب 2005 میں پاکستان میں کشمیر کا زلزلہ آیا، ایک بندہ جو کسی عمارت کے نیچے دبا ہوا تھا، عمارت کے نیچے دبا ہوا تھا، اس کو لوگوں نے کوشش کر کے ملبے سے نکالا، زندہ صحیح سلامت بچ گیا. وہ اصل میں بہت بڑا تاجر تھا یا امیر تھا یا جو بھی اس کی حالت تھی، اس کی عمارتیں تھی، کاروبار تھا، جو بھی تھا، سب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اکیلا بچ کے گھر میں سے. اس سے پوچھنے والوں نے پوچھا اسی زلزلے کے متعلق یا اس نقصان کے متعلق، تو وہ کہنے لگا اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، کیا چھوڑا ہے اللہ نے ہمارا، اللہ نے ہمارا چھوڑا ہی کیا ہے، کیا باقی رکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے. تو بھائیو، جب کسی قوم کی، کسی فرد کی یہ سوچ ہوگی اپنے اللہ کے متعلق، تو اللہ بھی اس قوم کا کبھی بھلا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے ان ظن بی خیرا فلہ الخیر. اگر میرا بندہ میرے متعلق اچھا خیال رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، خیر کے دروازے کھلے. اگر خیال اور سوچ بری میرے متعلق، فلہ الشر، شر اور نقصان اس کے لیے. اسلام اسی بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان کو اپنے رب کے متعلق اچھا خیال رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اچھے گمان کی دوسری قسم جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے، شریعت نے دی ہے، وہ ہے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، دوسرے لوگوں کے متعلق اچھا خیال رکھنا، اپنی سوچ کو پاک اور صاف رکھنا. اس بات کی بھی اسلام نے ہمیں تعلیم دی، اس بات کی بھی اسلام نے تعلیم دی ہے اور بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ تاکید کی کہ دوسروں کے متعلق اپنے اس ذہن کو کیا کرو، صاف ستھرا رکھو، اپنی سوچ کو پاکیزہ بناؤ، اپنا گمان اس کو اچھا کرو دوسروں کے بارے میں. اور دوسروں کے بارے میں برا گمان رکھنے سے اسلام نے منع کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور یاد رہے، دوسروں کے بارے میں بری سوچ رکھنا، بدگمانی رکھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر ذرا نگاہ دوڑائیں تو معاشرے کے اندر کیا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت ہے، پیار ہے، اتفاق اور اتحاد ہے. اس نام کی کوئی چیز آج مسلمانوں کے معاشرے میں نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہم میں سے دوسرے کے بارے میں برا سوچتا ہے، بدگمانی کا شکار ہے دوسرے کے متعلق، برے خیالات اس کے ذہن کے اندر ابھرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں. جب بدگمانی آتی ہے ذہن کے اندر تو پھر نفرت تو آ سکتی ہے، محبت کبھی نہیں آ سکتی. جس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے متعلق برا سوچنا شروع کر دے، بدگمانی کرنا شروع کر دے، اس معاشرے کے افراد کبھی بھی اتفاق اور اتحاد کی زندگی نہیں گزار سکتے. آج کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو اسی بدگمانی کی بنا پر برباد ہو گئے، اجڑ گئے، اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کو بدگمانی کی بنا پر طلاق مل گئی. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپس کے تعلقات اسی بدگمانی کی بنا پر خراب کیے. سالوں سے دوست تھے آپس میں، لیکن ایک چیز کی بنا پر بدگمانی پیدا ہوئی، وہ سالہ سال کی دوستی ختم ہو گئی. رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن، بھائی بھائی کا دشمن،
بدگمانی کا شکار ہے۔ وہ گھر کیسے آباد ہوگا کہ جہاں پر یہ بدگمانی داخل ہو جائے؟ وہ گھر کیسے آباد ہوگا کہ جس گھر کے افراد کے اندر آپس کے متعلق ایک دوسرے کے متعلق وہ برا خیال کریں، برا سوچیں، بدگمانی کا شکار ہو، ان کی سوچ ہی پاکیزہ نہ ہو، ان کے ذہنی صاف ستھرے نہ ہو، وہ گھر کیسے آباد ہوگا؟ وہ معاشرہ کیسے کامیاب ہوگا؟ اور پھر صرف بدگمانی نہیں رہتی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر برا خیال آ گیا، دوسرے کے متعلق بری سوچ پیدا ہو گئی، پھر یہ بری سوچ زبان پر اترتی ہے اور تہمت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تہمت کی صورت، دوسرے پر الزام تراشی، بہتان تراشی، اور پھر گیلا دوسرے کا، دوسرے کی غیبت، دوسرے کی چغلی، دوسرے کو برا بھلا کہنا، دوسرے پر لعن طعن کرنا، یہ سارے کے سارے کس کے نتیجے ہوتے ہیں؟ بری سوچ کے نتیجے ہوتے ہیں۔ صرف ایک بری سوچ کی بنا پر دیکھیں بندہ کیسے اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ایک برا خیال، ایک بری سوچ۔ آج ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم جس کے متعلق ایک بار بری سوچ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، مر تو سکتے ہیں، اپنا ذہن بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، ذہن نہیں بدل سکتے۔ آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے متعلق جو فیصلہ میں نے سنایا ہے بس وہی صحیح، جن خیالات کے اظہار میں نے کیا ہے وہی صحیح، چاہے آگے پوری دنیا آ جائے اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ اور ہمارا یہ بھی ایک انداز چل رہا ہے آج کل کہ اگر سامنے والے سے ایک بار کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو ہمیں اچھا نہ لگے، پوری زندگی اس سے بولنا دوبارہ گوارا نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ برا خیال اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، بری سوچ اس کے متعلق اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ اگر کوئی سلام کرے، گزرے دکان کے آگے سے یا کہیں پر بیٹھا ہو بندہ اور گزرنے والا سلام نہ کرے، ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ یہ کیا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اگر ولیمہ اس نے کیا، دعوت نہیں دی، تو جناب کیا ہے، آگ ببولا ہو جاتے ہیں، مجھے کیوں نہیں بلایا، شادی تھی مجھے کیوں نہیں بتایا۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے بیچارے کی مجبوری ہو سکتا ہے بھول گیا ہو۔ کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، ایک بندہ وہاں پر ملا سوک میں، درس تھا، جمعے کا دن تھا، تو درس سے پہلے ملا اور کہنے لگا کہ آج میں جالیات کے اندر 7 سال کے بعد آیا ہوں۔ کتنے سال کے بعد؟ 7 سال کے بعد آیا۔ 7 سال پہلے آتا تھا، اس کے بعد آج آ رہا ہوں پہلی بار۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے یہاں پر ایک ہوتے تھے مولانا، تو پہلے آتے تھے ہم، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اسی بات کے اوپر میں 7 سال آئے کہ مولوی نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ یہ سوچ ہے ہماری۔ کس کا نقصان کیا؟ 7 سال کس کا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا۔ سلام کا جواب نہیں دیا، پھر بھی برا خیال بیٹھ گیا۔ کھانے کی دعوت نہیں دی، پھر بھی برا خیال بیٹھ گیا۔ ولیمے کی دعوت نہیں دی، پھر بھی برا خیال بیٹھ گیا۔ شادی پر نہیں بلایا، پھر بھی برا خیال بیٹھ گیا۔ خوشی پر نہیں بلایا، کوئی اس کا فنکشن تھا، پارٹی تھی، کوئی ایسا خوشی کا موقع تھا، اس نے نہیں بلایا، پھر بھی ذہن کے اندر بٹھا لیا، بس اس سے اب عداوت، اس سے نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر، برا خیال، ہر طرف برا خیال۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جا رہا ہے گاڑی کے اوپر اور دوسرے کو گاڑی میں سوار نہیں کیا، یہ سمجھتا ہے تکبر ہے نا، گاڑی آ گئی، اب کہاں پوچھتا ہے ہم غریبوں کو۔ برا خیال کیا ہے؟ ذہن کے اندر بیٹھ گیا۔ اگر
ایک طالب علم اپنے استاد کا احترام کرے، ادب کرے، خدمت کرے، استاد سوچتا ہے اس لیے خدمت کر رہا ہے امتحان میں زیادہ نمبر۔ برا خیال جدھر بھی دیکھیں کیا ہے؟ پوری سوچ ہم نے بنائی ہوئی، جدھر بھی دیکھیں زندگی کے جس معاملے کے اندر چلے جائیں پوری سوچ ہی بری سوچ ہے، کوئی اچھی سوچ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بدگمانی ایسی ہماری رگ رگ کے اندر داخل ہو گئی کہ آج ہم اس بدگمانی اور بری سوچ کو اپنے سے جدا کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ ہر معاملے کے اندر جس بندے کے متعلق بھی آپ پوچھ لیں، دیکھ لیں، برا خیال آئے گا ضرور، بری سوچ بیٹھی، ہاں اس کو چھوڑو وہ تو ایسا ہے، جانتا ہوں اس کو۔ اور اگر کوئی مولانا ہو آگے سے اور دین کی بات بتاتے، جانتے ہیں اس کو، خود عمل کرتا نہیں، ہمیں بتاتا ہے۔ تو ہر طرف کیا ہے؟ بری سوچ، برا خیال، جبکہ دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں اچھا خیال رکھو، مسلمانوں کے بارے میں اپنا ذہن اچھا رکھو اور بدگمانی سے اجتناب کرو۔ سورۃ الحجرات ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت نمبر 12 ہے سورۃ الحجرات کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ بعض گمان اور بعض سوچ، کچھ سوچ ذہن کے اندر پیدا کرنا اللہ فرماتے ہیں گناہ ہوتی ہے، اس لیے بدگمانی سے، اس قسم کے برے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دینے سے اجتناب کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے ایک ایمان والے کو منع کیا ہے کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں بری سوچ رکھے، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اور یاد رہے اس آیت سے پہلے جو 3 آیات ہیں ان میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوة، مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ آگے 2-3 آیتیں چل کر اللہ نے فرمایا ایک دوسرے بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ اب کیا تعلق دونوں آیتوں کا؟ آپس میں بدگمانی کرو گے تمہاری اخوت، تمہارا بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد بکھر جائے گا۔ اس لیے فرمایا ایمان والو بعض گمان اور بعض قسم کے خیالات وہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ بدگمانی سے، اس قسم کے برے خیالوں سے اجتناب کرو، ان سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو اس قسم کے خیالات سے، اس قسم کی بری سوچوں سے اللہ فرماتے ہیں پاک کرو۔ اور یہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے بدگمانی، بری سوچ اور دوسرے کے متعلق برا خیال ہے۔ ایاکم والظن، اس لیے اپنے آپ کو بدگمانی سے، بری سوچ سے اور دوسرے کے متعلق برے خیالات رکھنے سے اللہ کے رسول فرماتے بچاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ اپنے حدیث کی کتاب شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا، بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف دیکھا۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت جو اس سے مختلف تھوڑے سے الفاظ میں ہے، عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما سے، اس میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اسی حالت میں آپ نے کعبہ کو دیکھا، بیت اللہ کے اوپر نگاہ دوڑائی اور کہا مرحبا بک من بیت، اے کعبہ، اے گھر، خوش آمدید، تجھے سلام کرتا ہوں، تیری عظمت پر سلام بھیجتا ہوں، ما اعظم کی، تو کتنا ہی عظمت والا گھر ہے، وما اعظم حرمت کی، اور تیرا احترام، تیری حرمت، تیرا تقدس بھی کتنا عظیم ہے، وَلَلْمُؤْمِنُ عِنْدَ اللَّهِ اعظم من کی حرمتاً، لیکن اے کعبہ یاد رکھنا، ایک کلمہ پڑھنے والا سچا مومن وہ احترام کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک سچے مومن کا احترام اللہ کے نزدیک ہے کعبہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً، کیونکہ اللہ نے اگر تجھے یہ احترام دیا ہے، اگر اللہ نے تجھے یہ حرمت دی ہے، اللہ نے اگر تجھے یہ ادب دیا ہے، یہ تقدس دیا ہے، تو صرف ایک چیز کی بنا پر، کیونکہ تجھے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثَةً، اور یاد رکھنا اللہ نے 3 وجوہات پر، 3 چیزوں کی بنا پر اللہ نے ایک مسلمان کو احترام بخشا ہے، 3 چیزوں کی بنا پر اللہ نے اس کو عزت دی ہے، دمہ، ایک چیز کہ اللہ نے ایک مسلمان کے خون کو حرام قرار دیا ہے، کہ کسی مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے کا ناحق خون بہانا اللہ نے حرام کیا ہے، وَمَالَهُ، اور اللہ نے ایک مسلمان کے مال کو بھی دوسروں پر حرام کیا ہے، وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، اور اللہ نے اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق بری سوچ رکھی جائے، اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ اس طرح بھی اللہ نے ایک مسلمان کو، ایمان والے کو احترام بخشا ہے، اس کو عزت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرمت عطا کی ہے، اس کا مال بھی حرام، اس کا خون بھی حرام، اور اس کے بارے میں بری سوچ رکھنا بھی حرام۔ اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، تو بری سوچ رکھنا دوسرے کے متعلق اور مسلمان کے متعلق، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر اس حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ دوسرے مسلمان کے متعلق بدگمانی رکھی جائے، انسان بری سوچ کا شکار ہو، برے خیالات کا شکار ہو، اللہ نے اس چیز کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے، اور اس کو حرام کر کے مسلمان کو عزت بخشے۔ اب اللہ مسلمان کو عزت دے اور ہم اس کے متعلق برا سوچ کر، بدگمانی کر کے اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کریں، یہ اللہ سے مقابلے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ سے مقابلے والی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں برا گمان رکھنا حرام ہے، اس طرح میں نے اس کو عزت دی، بندہ کہتا نہیں ہے ایسا، وہ تجھے کیا پتا، مجھے زیادہ پتا، میں اس کو جانتا ہوں، اس چیز نے کیا کرتی؟ مت مار دیا۔ کوئی بندہ بھی آج، کوئی بندہ بھی ہم میں سے اس چیز سے محفوظ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات دوسرے کے بارے میں ضرور اپنے ذہن کے اندر بٹھائی ہوئی ہے کہ جس بات کی بنا پر دوسرے سے نفرت بھی کرتا ہے، دوسرے سے عداوت بھی رکھتا ہے، اور دوسرے کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی روایت کرتے ہیں کہ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے، آئینہ۔ وہ آئینہ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ شیشہ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ شیشہ کب اچھا لگتا ہے؟ جب بالکل صاف ستھرا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، اوپر سے بھی صاف اور اندر سے بھی، ظاہر بھی صاف اور باطن بھی صاف۔ یہ نہیں کہ اوپر سے بڑا میٹھا میٹھا اور اندر بھی یہ سوچے
کہ کب موقع ملے گا اور تجھ سے پوچھ لوں گا. یہ نہیں. مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے. بالکل جیسے آئینہ اور شیشہ واضح ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب سامنے دکھا دیتا ہے، ویسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے. اب جو بندہ سوچے ہی برا دوسرے کے متعلق، اس نے ذہن میں رکھی ہی بدگمانی ہے دوسرے کے متعلق، وہ پھر اس آئینے کی طرح ہوگا؟ اس مثال پر پورا اترے گا؟ نہیں اترے گا. جدھر بھی دیکھیں بری سوچ، بری سوچ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے حدیث کی کتاب الزہد، اس میں وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد میں بھی ہے، کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زعموا، یہ بتائیے کہ آپ نے لفظ زعموا کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بات سنی، کون سی حدیث سنی؟ زعموا کا معنی ہوتا ہے لوگوں نے ایسے خیال کیا، لوگ ایسے بات کر رہے تھے، لوگوں کی یہ سوچ ہے، یہ زعموا کا معنی ہے. صحابی سے پوچھا گیا کہ یہ جو زعموا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں لوگوں نے ایسے کہا، یہ لوگ اپنے خیالات کا اس طرح اظہار کر رہے تھے، یہ لوگوں کی سوچ ہے. اس زعموا لفظ کے متعلق آپ نے کوئی حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا. آپ نے فرمایا بئس مطیۃ الرجل زعموا، کتنی بری سواری ہے انسان کی زعم. یہ لفظ زعموا کسی بندے کے لیے کتنا برا ہے. جیسے ایک بندہ سواری پر سوار ہو کر اپنی منزل پر پہنچتا ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے ویسے جو بندہ زعموا کہہ کر فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے اپنے خیالات کا اظہار ایسے کیا، یہ لوگوں کی سوچ ہے، میں نہیں کہہ رہا، لوگ ایسے کہہ رہے تھے. یہ لفظ کسی کے متعلق استعمال کر کے جو بندہ ایسی باتیں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا برا اس بندے کا ارادہ ہے اور کتنا بری سواری کو اس نے اختیار کیا، کتنی بری چیز کو اس نے اختیار کیا. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زعموا لفظ کی مذمت کی. لوگوں نے گمان کیا، لوگوں نے ایسے سوچا، لوگوں نے ایسے کہا، لوگوں کی یہ سوچ ہے. اس لفظ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے. اور جس لفظ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مذمت کر دیں، اچھا ہوگا وہ قطعاً اچھا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کتنا بری چیز ہے. اور سنن ترمذی میں ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے نواسہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی، آپ کے اس مبارک فرمان کو حفظ کیا، یاد کیا. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تجھے شک کے اندر، وہم و گمان کے اندر ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دے. اس کو کیا کر؟ چھوڑ دے. اس وہم و گمان اور شک اور شبہ کے اندر ڈالنے والی چیز کو چھوڑ دے. الی ما لا یریبک، اس چیز کی طرف جو شک میں نہیں ڈالتی، جو بدگمانی میں نہیں ڈالتی، جو شبہ کے اندر نہیں ڈالتی، اس چیز کو چھوڑ دے اس چیز کی طرف. یعنی برے خیال کو چھوڑ دے اور اچھا خیال رکھ اپنے ذہن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے، اپنی امت کو حکم دیا ہے. اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، آپ کے بھائی کے منہ سے نکلی ہوئی جو بھی بات، تمہارے بھائی کے منہ سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہے، اس کے بارے میں اچھا خیال کرو، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھو. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر اس کی بات کے اندر 1% بھی اچھائی نظر آتی ہے تو 99% بدگمانی کو چھوڑ کر اچھائی پر اس کو مانگو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی سے جو بات نکلتی ہے اس کو اچھائی پر معمول سمجھو، اس کو اچھا سمجھو.
اس کا اچھا معنی لو، برا معنی نہ لو اس کا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے اس بدگمانی کی تردید کی، اس بدگمانی کی تردید کی۔ ایک بندہ آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ایک بندہ آتا ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے کالا بچہ جنم دیا، میری بیوی نے جو بچہ جنم دیا اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں کہوں یہ بچہ میرا نہیں، میری بیوی نے کیا کیا ہے؟ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہو، میرا نہیں، کالا جو ہے، میں تو گورا ہوں، وہ تو کالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہیں۔ کس رنگ کے ہیں؟ سرخ رنگ کے۔ آپ نے فرمایا کیا ان میں کوئی سیاہی اور سفید، سیاہی میل اور سفید رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ یعنی سرخ اونٹوں میں کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہے کہ جس کا رنگ تھوڑا سا سیاہ ہو، تھوڑا سا سفید ہو؟ خاکستری رنگ والا اونٹ بھی ہے تیرے اونٹوں کے اندر؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کسی اونٹ کی رگ اس نے پیچھے سے کھینچی، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے جو ماں باپ دادا جو بھی تھے اس جانور کے، ان کے اوپر اس کی شکل گئی، ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے تیرا بچہ بھی پیچھے تیرے خاندان کی کسی فرد کے اوپر گیا۔ اب دیکھیے گمان پیدا ہوا، اس کو بدگمانی پیدا ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھے کس آسان انداز سے بدگمانی کو دور کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہ آپ بھی سوچ لگے ہاں بات تو سوچنے والی ہے، بات نہ بھی ہونا ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہاں بات سوچنے والی، اس نے ایسا بچہ کیوں جنم دیا، اس نے ایسے کیوں کہا۔ اب دوسرے کے ذہن میں شک نہیں بھی ہوگا تو ڈالنا ہمارا کام ہے۔ آج دوسرے کے بارے میں اگر کسی کا ذہن صاف ہے تو اس کو بھرنا آج ہمارا کام ہے۔ ایسی باتیں اس کو سنائیں کہ میں جانتا ہوں، میں تجھے اس کے قصے سناتا ہوں، میں تجھے اس کی کہانیاں سناتا ہوں، اور ایسا اس کو جو ہے نا اس کو بتائیں گے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، حتیٰ کہ وہ کیا ہے اس کا خیال بھی کسی کے ہم خیال ہو جاتا ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کس آسان انداز سے اس اعرابی کو، اس بندے کو سمجھا رہے ہیں اونٹوں کی مثال دے کر کہ اگر اونٹ کسی اور کی شکل پر جا سکتا ہے تو تیرا بچہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اب اس میں کیا تجھے بدگمانی پیدا ہو گئی یا تجھے شک پیدا ہو گیا؟ اسی طرح سے مسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار گھر سے باہر تھے تو چند لوگ آئے، کچھ لوگ آئے بنو ہاشم کے، ان کے رشتہ دار تھے، بنو ہاشم خاندان کے لوگ آئے اور ان کے گھر میں گئے۔ اس وقت ان کی بیوی تھی اسماء بنت عمیس گھر کے اندر موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی گھر میں واپس لوٹا۔ جب انہوں نے ان خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھا تو کیونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کی اجازت کے بغیر وہ آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ناگوار گزری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسے ہے، لیکن میں اپنی بیوی کے متعلق اچھی سوچ رکھتا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ شوہر ایسا ہونا چاہیے، خامد ایسا ہونا چاہیے، کوئی مشکوک میسج آ گیا بیوی کے موبائل پر چل تجھے طلاق، نہ کوئی تحقیق نہ کوئی اتا پتا کہاں سے آیا، سازش نہ کی ہو، سازشیں بھی تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام لم ارا الا خیرا، میری جو سوچ اور خیال ہے وہ بہتر ہی ہے، میں بیوی پر کوئی شک نہیں کر رہا، بدگمانی کا اظہار نہیں کر رہا، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قد برأہا من ذالک، اے ابوبکر تیری بیوی اسماء بنت عمیس کو اللہ نے بدکاری سے بری قرار دیا، لہذا اگر کوئی اس قسم کی بات ہے بھی سے اس کو نکال دے۔ کیا یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟
یہ پہلو کہاں جائیں گے؟ آج تو جس کے ہاتھ میں گرم گرم اور چٹپٹی خبر آ جائے خاوند اور بیوی کے متعلق، وہ جب تک ان کی آپس میں جدائی نہ کروا لے، لڑائی جھگڑا نہ کروا لے، گھر کو تباہ نہ کر لے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سوچ بھی صحیح تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بدگمانی، اور آگے سے بھی کون ہے؟ صدیق ہے۔ کون؟ جس کو خود اللہ کے نبی نے صدیق کہا۔ صدیق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سچا، سچ کا ساتھ دینے والا اور ہمیشہ سچ بولنے والا۔ بدگمانی کا کوئی راستہ کھلا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ان اللہ قد برأها من ذلك، تیری بیوی اسماء کو اللہ نے اس بدکاری، اس قسم کے کاموں سے بری قرار دیا ہے۔ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ اگر کوئی سوچ ہے بھی صحیح تو کیا کر؟ کوئی کام۔ یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا راستہ ہے کہ بدگمانی کو آپ نے دور کیا ہے اس کو، اور اس کی موافقت نہیں کی، بلکہ اس کی آپ علیہ السلام نے تحقیر کی ہے۔ اب ہمارے درمیان آج یہ جو بدگمانی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو سارے کے سارے حالات ہمارے معاشرے کے بنے ہوئے ہیں، اصل میں اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ ہم ان باتوں کو معمولی سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات اتنے بڑے بگاڑ کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ تو مختصراً میں ان وجوہات کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ بدگمانی پھیلنے کا ایک بنیادی سبب اور ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرا بندہ اگر اپنی برات کا اظہار، پاک دامنی، بے گناہی کا اظہار ہمارے سامنے کر بھی دے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہم اس کی بات وہ کہہ بھی دے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، یہ بات اگر دوسرا بندہ سامنے والا جو بدگمانی کا شکار ہے وہ اگر کہہ بھی دے، ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، اگرچہ وہ قسم ہی کیوں نہ اٹھا لے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ظاہر کو دیکھنا ہے، ہمیں لوگوں کے بھائی بولتے نہیں، کیا بات ہے؟ ناراض ہونے لگتا ہے، بولے تو صحیح۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا اوپر سے ویسا اندر سے ہی ہوگا۔ فیصلہ تو اسی وقت کرتے ہیں نا، آن دی اسپاٹ، موقع کے اوپر فیصلہ۔ ہم بھی تو اپنے وقت کے کہہ لیں یا اپنے زمانے کہہ لیں چیف جسٹس ہیں نا، جو فیصلہ کر دیا بس وہ کیا ہے، پتھر کے اوپر لگی رہتا، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کے ظاہر کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پھر ایک ظاہری غلطی کو دیکھ کر اس کی ساری اچھائیوں کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ایک غلطی کو دیکھ کر ساری نیکیوں پر پانی نہیں پھیر دینا چاہیے۔ تو اب وہ بندہ جتنا بھی اپنی برات کرے، جتنا بھی عذر کرے، معذرت کرے، بتائے ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، میرے کہنے کا یا کرنے کا وہ مقصد نہیں تھا جو آپ نے سوچا یا آپ نے کہا یا آپ نے سمجھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب صاف ظاہر ہے جو بندہ آپ سے عذر کر رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، آپ اس کی بات نہیں مان رہے، دوسرا بندہ کندھے پر تو نہیں بٹھائے گا اٹھا کر، بری سوچ رکھے گا، اور یہ دونوں طرف سے ہے۔ بدگمانی رکھنے والا بھی اور جو جس کے متعلق رکھی جا رہی ہے، دونوں جو ہے نا کوتاہی کا شکار ہے ہم میں سے، جس کی بنا پر یہ بدگمانی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں سر؟ بہت سارے نہیں جانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چوری کر رہے تھے؟ اس نے کہا کلا والذی نفسی بیدہ، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
حضرت عیسیٰ نے خود دیکھا چوری کر رہا تھا، جب پوچھا اس نے قسم اٹھا دی، کہنے لگا میں نہیں کر رہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا جس کی تو نے قسم اٹھائی، وکذبت نفسی، اور جو میں نے دیکھا اس کے متعلق میں اپنے آپ کو جھٹلاتا۔ کیوں تو نے قسم اٹھا دی؟ تو نے جب قسم اٹھا دی کہ میں نے چوری نہیں کی تو میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا کیونکہ تو نے اس کی قسم اٹھائی، اور میں اپنی کیا کرتا ہوں؟ تکذیب کرتا ہوں، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارے سامنے تو قسمیں اٹھائے یا جو کچھ بھی کہے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پھر یہ بات بڑھتی 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 وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا سبب، دوسری وجہ جس کی وجہ سے بدگمانی بہت زیادہ پھیلتی ہے، بہت زیادہ پھیلتی ہے، وہ ہے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اس کی کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ مسند احمد میں، مسند ابی یعلا وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ الفاظ مسند ابی یعلا کے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ اِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ، اگر تو لوگوں کے عیب تلاش کرنا شروع کر دے گا، اگر تو لوگوں کے عیب اور نقص، ان کی برائیاں تلاش کرنا شروع کر دے گا، اسی کوشش میں رہے گا کہ فلاں کی کوئی خامی، کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی برائی اور اس کا کوئی نقص اور عیب جو اس کے اندر موجود ہے وہ کسی طرح میرے ہاتھ لگ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو نے اے مسلمان یہ کام شروع کر دیا، افسدت الناس، لوگوں کو بگاڑ دے گا، لوگوں کو تو خراب کر دے گا اور لوگوں کو تو فساد کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اور آج ایسی بات ہے کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی کیا کرے، میرے عیب تلاش کرتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے، اب جو بندہ اس کے عیب تلاش کر رہا ہے اس کو کیا کرے گا؟ انعام دے گا، لازمی بات ہے۔ اس نے تو بری سوچ رکھی ہوئی ہے، جو عیب تلاش کر رہا ہے اس کے ذہن میں تو کیا ہے؟ بری سوچ پہلے پیدا ہو چکی ہے، بدگمانی پہلے آ چکی ہے، لیکن جس کے عیب تلاش کر رہا ہے وہ بھی کیا کرے گا؟ پھر وہ بھی اسی معاملے پر اتر آئے گا اور پھر دونوں آپس میں بھائی بھائی بن کر گلے مل جائیں۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ظاہر بات ہے نفرت پھیلے گی، عداوت پھیلے گی، دشمنی پھیلے گی، غصہ اور بغض اور حسد نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بدگمانی اور یہ برے خیالات ہمارے ذہنوں کے متعلق دوسرے لوگوں میں آتے ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں، غلطیاں دونوں طرف سے، کرنے والا جس کے متعلق کی جا رہی دونوں طرف سے، اور فریقین دونوں فریق قابل اصلاح ہیں۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی سوچ کو دوسروں کے متعلق اچھا بنانا چاہیے۔ تیسرا سبب اور تیسری وجہ جس کی بنیاد پر یہ بدگمانی پھیلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے معاملات کہ جن کی بنا پر لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے یا لوگوں کے ذہن میں کوئی برا خیال پیدا ہو سکتا ہے، اس معاملے کی وضاحت لوگوں کے سامنے نہ کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ سے ملنے کے لیے گئی، میں آپ سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو دوسری بیویاں بھی آئی ہوئی تھی، دوسری بیویاں واپس نہیں آئی، میں اکیلی رہ گئی، اکیلی واپس آنے لگی گھر کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، میں تجھے گھر تک چھوڑ آتا ہوں، میں تجھے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف والا کوئی ایسا کام جو بالکل ضروری ہو جس کا کرنا وہ کر سکتا ہے، جیسے قضاء حاجت ہے، اس کی جگہ اگر مسجد میں نہیں ہے تو باہر جا سکتا ہے، کھانا لانے والا کوئی نہیں تو گھر سے کھانا لا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ
جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، تو یہ اشکال کسی کے ذہن میں باقی نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے نکلے، اندھیرا تھا، رات تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، آپ کی بیوی بھی جا رہی تھی، اور جس راستے پر آپ جا رہے تھے وہاں سے دو انصاری صحابی گزرے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ جلدی سے آگے بڑھ گئے، جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا رسلکما، اور اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ، انہا صفیہ بنت حیی، یہ میری بیوی میرے ساتھ صفیہ ہے، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان دونوں صحابہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، آپ پر ہم شک کریں گے، آپ کے اوپر ہم شک کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شرا، اور میں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں تمہارے دل کے اندر میرے بارے میں برا خیال نہ ڈال، اس لیے میں نے تمہیں رکنے کو کہا، اور میں نے تمہیں بتایا کہ یہ عورت میرے ساتھ جا رہی ہے، میری بیوی صفیہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا سوچے گا، اور وہ بھی صحابہ برا سوچیں گے نہیں، لیکن یہاں پر شک پیدا ہو سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ صحابہ کو روک کر، ان کو بلا کر آپ نے واضح کر دیا کہ یہ عورت کوئی غیر عورت نہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے، لیکن آج مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بتانے کی؟ میرا کام ہے، میری مرضی ہے، جیسے بھی کروں، جو بھی کروں۔ یہ آج ہمارا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور یہ دوسری طرف سے ہمارا طریقہ ہے۔ تو پھر بدگمانی ظاہر بات ہے پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی، ضروری بات ہے کہ پھیلے گی۔ چوتھی وجہ اور چوتھا سبب جس کی بنا پر بدگمانی بہت زیادہ پھیلتی ہے، جب کچھ بندے آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں، اور دو بندے آپس میں باتیں کرتے کرتے تیسرے بندے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے آنکھ کا اشارہ کریں، یا کوئی ایسی حرکت کریں، یا کوئی ایسا اشارہ کریں، تو اس سے بھی بدگمانی پھیلتی ہے۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، یہ آنکھ کا اشارہ کئی بندوں کو مروا ڈالتا ہے۔ یہ ایک آنکھ کا اشارہ، بات کرتے کرتے دوسرا بندہ جب آیا تو دوسرے کو کیا کر دی، آنکھ مار دی، آنکھ کا اشارہ کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے وہ جو آنے والا ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ کیا ہے، یہ میرے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہے۔ تو اب کیا ہو گیا، بدگمانی کا دروازہ کھل گیا۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث طویل ہے، کہ جب فتح مکہ کا دن تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، کہ 4 لوگ اگر کعبہ کے پردے کے اندر بھی چھپے ہوں، ان کو وہاں سے نکال کر پھر بھی مار ڈالنا، پھر بھی ان کو قتل کر دینا۔ ان کے نام کیا تھے؟ اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن ثبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی السرح۔ ان 4 کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی چھپے ہوں تو ان کو قتل کر دینا۔ اب ان میں سے چوتھا عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر چھپ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا اللہ کے نبی اس کے ساتھ بیعت کر لیں، مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس نے پہلی بار بیعت کرنی چاہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا۔ اس نے دوسری بار کرنی چاہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری بار کرنی چاہی، آپ نے پھر انکار کر دیا، اور پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت قبول کر لی، اور بعد میں اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب میں بار بار اس کی بیعت کو رد کر رہا تھا، اس سے بیعت نہیں لے رہا تھا، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا اس کو اٹھتا اور اس کو قتل کر دیتا؟ میں نے تو اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا، میں اس لیے بار بار اس سے بیعت نہیں قبول کر رہا تھا، رد کر رہا تھا، میرا ارادہ یہ تھا تم میں سے کہ اٹھے اور اس کو قتل کر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کی بات ہمیں تو پتہ نہیں تھی، اگر آپ کا یہی ارادہ تھا تو آنکھ سے اشارہ کر دیتے، کس سے؟ آنکھ سے اشارہ کر دیتے، بندہ بھی
کے قتل کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. کس کی عدالت سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے. صحابہ نے کہا آپ کا اشارہ کر دیتے, ہم اس کا کام تمام کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا ينبغي لنبی ان تکون له الاعین, کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ نبی کی آنکھ بھی خیانت کرے. یہ آنکھ کی خیانت ہے. کسی کو دیکھ کر آنکھ مارو گے, دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کرو گے, یہ آنکھ کی خیانت ہے. اور یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے. جب نبی کے شایان شان نہیں ہے مسلمانوں, تمہارے کیسے شایان شان؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. آنکھ اڑتی ہے, آنکھ پھرتی ہے, آنکھ حرکت کرتی ہے, آنکھ جھکتی ہے. اللہ کو پتا ہوتا ہے کس ارادے سے آنکھ نے حرکت کی ہے. آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے, جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے, وہ اس کو بھی جانتا ہے. اگر اس ارادے سے کسی کو آنکھ کا اشارہ کیا کہ دیکھو اس کو آ رہا ہے کیسے, اللہ جانتا ہے اس آنکھ کی خیانت. تو یہ آنکھ کا اشارہ بھی بڑے کام کر جاتا ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے بدگمانی کے پھیلنے کا. اسی طرح پانچویں چیز جو بدگمانی بہت زیادہ پھیلاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تین بندے آپس میں بیٹھے ہوں تو دو کا اٹھ کر آپس میں سرگوشی کرنا, کان میں بات کرنا, کسر کسر کرنا, عیدگی میں جا کر گفتگو کرنا, یہ چیز بھی بدگمانی پیدا کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثہ, جب تم تین بندے ہو, فلا یتناجا اثنان دون آخر, تو تیسرے کو چھوڑ کر دو بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں. فإن ذلك يحزنه, کیونکہ یہ سرگوشی اکیلے بندے کو تکلیف پہنچائے گی, پریشان کرے. اب دو بندے جب ایک طرف ہو کر آپس میں بات کریں گے, کان میں خسر خسر کریں گے, تیسرا کیا سوچے گا, یہ میرے ہی بارے میں کوئی بات کر رہا ہے, تو بدگمانی پیدا ہوگی کہ نہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا جب تین بندے بیٹھے ہو دو آپ اٹھ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں, کیونکہ تیسرے کو کیا ہوگی, پریشانی ہوگی. اسی طرح چھٹا سبب, چھٹی وجہ کہ جس کی وجہ سے یہ بدگمانی پھیلتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی بے عزتی کرنا, دوسرے کی تحقیر کرنا, دوسرے کے اوپر ہنسنا, دوسرے کا مذاق اڑانا, یہ بھی بدگمانی کا ایک بہت بڑا سبب ہے, بہت بڑی وجہ ہے. آج دوسرے کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, دوسرے کو اپنی تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں, اور اسی طرح اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس گپ شپ ہو رہی ہے. لیکن جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو وہ کبھی بھی اس بندے کے بارے میں اپنے دل کے اندر, دماغ کے اندر اچھا خیال نہیں رکھ سکتا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ بھرے مجمع کے اندر بے عزت کر رہے ہیں, اپنی کینچی جیسی زبان کے ساتھ اس کی عزت کو کاٹ رہے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کے بارے میں اچھا گمان ذہن میں نہیں رکھ سکتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, بہت بڑا سبب ہے کہ جس کی بنا پر بدگمانی پھیلتی ہے. تو ہمیں اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, بدگمانی سے بچنا چاہیے, بری سوچ دوسرے کے متعلق رکھنا, برے خیالات کو, دوسروں کے متعلق برے خیالات کو اپنے دل دماغ میں جگہ دینا, یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. بلکہ مسلمان کو اپنا دل بھی صاف رکھنا چاہیے دوسروں کے بارے میں, اور اپنا ذہن بھی, اپنی فکر, سوچ اور اپنے خیالات بھی دوسرے بھائی کے بارے میں صاف رکھنے چاہیے. اگر میں اپنے لیے عذر اور بہانے ڈھونڈتا ہوں, دوسرے کے لیے کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا, دوسرے کے لیے کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا. ٹھیک ہے, شاید کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہوں, وجہ یہ تھی, سبب یہ تھا, یہ اپنے لیے یہ عذر اور ہیلے اور بہانے تراشتا ہوں, تو دوسرے کے لیے بھی مجھے اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کی باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, اور خواہ مخواہ دوسرے مسلمان کے متعلق بدگمانی پیدا کر کے اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے, اور اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.